اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ٹیچر بائی می۔ اس طرح کے جو آج کا جو وظیفہ اور جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ میں اپنی چینل پر پہلی بار اپلوڈ کر رہا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کی بے حد فرمائش پر یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، اور یہ شب برات کے لیے مختص یہ ایک ویڈیو ہے۔ یعنی اسی دنوں میں یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج کی رات سے لے کر رمضان کے مہینے تک جتنی بھی دن باقی رہ گئے ہیں، یہ جو تمام دن اور راتیں ہیں، یہ بہت ہی برکت والی راتیں ہیں۔ اور یہ جو شب برات ہے، یعنی آج کی جو رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، اور 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی جو رات ہے یہ کتنی فضیلت والی رات ہے، اور آج اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے، یعنی جو 5 راتیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ 5 راتیں جو ہے یہ بہت قیمتی راتیں ہیں، اس میں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے آج کی رات جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اسی جو رات کی جو فضائل ہے وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا اور بھی بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، آپ نے کس وقت دعا مانگنی ہے۔ اس وقت اسی رات میں آپ جو بھی یہ جو 15 دنیں باقی ہے اس میں، اور رمضان شریف میں جو اعمال میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اگر یہ اعمال آپ نے شروع کر دیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دل پر جتنے بھی آپ کے اہم کام رکے ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ کے دل کے ارمان ہیں، اور آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، جو کام آپ نہیں اس وظائف کر رہے ہیں، بہت سے تعویذات آپ نے کی ہے، اور وظائف بھی کی ہے، دعائیں بھی مانگی ہے، لیکن آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ابھی تک وہ قبول نہیں ہوئی ہے، تو آج کا جو رات ہے یہ فضائل، یہ اس کی بہت زیادہ فضائل ہے، اور اسی رات کو آج آپ نے بالکل بھی نہیں جانے دینا ہے۔ اس میں آپ نے لازمی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا منوانی ہے، اور اسی رات میں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، خواہ وہ رزق کے حوالے سے ہو، خواہ وہ عمر کے حوالے سے ہو، خواہ وہ رشتے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ مالداری کے حوالے سے ہو، خواہ وہ شادی کے حوالے سے ہو، کسی بھی غرض کے لیے آپ یہ دعائیں اگر آج پڑھیں، یہ وظائف اگر آپ آج کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی دوسرے کسی بھی وظیفے کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے، اور اسی مہینے کی بزرگی اس لیے بھی اس کو حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی آج کی رات۔ اس بخشش اور نجات والی رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، خاص نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے کو تلاش کرتے ہیں، اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے حق میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آج آپ جو بھی دعا مانگو گے اس پر فرشتے آمین کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو جاگا کرو، اور اس کے دن میں آپ روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا
ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو رزق دے دوں، کوئی بھی مصیبت رد کرنا ہو تاکہ اس کے میں نجات دلا دوں، کوئی بھی مصیبت اگر کسی پر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو نجات دے دوں۔ یہ اعلان یہ جو ہے یہ طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ مانگتا ہے اور سچے دل سے اپنے گناہوں پر یعنی شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی رات میں آپ یہ اعمال کر سکتے ہیں کہ درود شریف بہت زیادہ پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت فرما دیتا ہے۔ اس لیے دانشمند مومن کے لیے ضروری ہے کہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کرے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے اور ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے یہ زاری کرے اور اپنے رب کو اسی مہینے میں منائے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے کئی طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا نظر آتی ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر اس میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اس ذات و صفات سے دور ہو گئے ہیں جس ذات اور صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہماری تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا واحد عمل یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے دامن کو یعنی اس سے وابستہ ہو جائے۔ جس قدر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیں وہ اس قدر ہم پر رحمت الہی کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کے یعنی اعمال جو ہم نے کیے ہیں، جو غلط اعمال ہم نے کیے اس سے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ آج کی رات ہم نے پیش کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشے گا بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے 6 رکعت نوافل کے کرنے ہیں۔ یہ معمولات شب برات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بعد از نماز مغرب 6 رکعت نوافل آپ ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نیت پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے دراز عمر بالخیر عطا فرما، یعنی جو نفل آپ کر رہے ہیں تو اس میں یہ پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت جو باقی ہے اس میں یہ نیت کرے یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما، اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہے باقی جو 6 رکعت میں جو 2 رکعت ہے اس میں یہ نیت کرے، دل میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم یہ آپ پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ صلاۃ تسبیح پڑھیں۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح اس کی نیت کریں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھے، بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ یہی تسبیح پڑھے، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے، پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے،
اس کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ یہی تسبیح جو میں نے اوپر آپ کو بتائی یہ پڑھیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل پڑھی جائے گی۔ یاد رکھیے جب تک بندوں کے ذمے فرض باقی ہو اس وقت تک نفل نماز عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نوافل کی جو کثرت سے بہتر ہے کہ آپ بندہ اپنی جو قضا نمازیں ہیں اس پر آپ فوکس کریں اور وہ نمازیں آپ پڑھیں، یعنی فرض نماز کا آپ اہتمام ضرور کر لیں۔ تو آج کی رات جتنے بھی آپ کی حاجات ہے رشتے کے حوالے سے ہے، اگر کسی عورت کو رشتہ نہیں مل رہا، کسی لڑکے کو رشتہ نہیں مل رہا، کسی لڑکے کو یا لڑکی کو اس کو رزق کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے یا کوئی دفتری مسائل ہے، کوئی کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا اگر کسی کو ایگزام کے پیپر اس نے دیے ہیں اس میں زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں، اور یا کسی کو خاص نوکری نہیں مل رہی، اس کے جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق اس کو اپنی استعداد کے مطابق یا اس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق اس کو اپنا حق نہیں مل رہا، تو آج کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ تمام دعائیں آپ پڑھ لیں، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، یہ جو نفل میں نے آپ کو 6 رکعت پہلے بتائی اور 4 رکعت صلاۃ تسبیح کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھ لیں، اور یہ ساری دعائیں جس بندے کو جو بھی دعا چاہیے وہ بندہ آج سے یہ دعا شروع کر لے۔ یہ دعا صرف آج کی رات تک مختصر نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ رمضان کے مہینے تک اس کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، آپ برکتوں کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے اسی دن کے لیے بنائی ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ ویڈیو آپ لازمی شیئر کر لیں، ان کو یہاں پہ آپ مینشن کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ نہ جانے کس بندے کی آمین قبول ہوتی ہے، اپنی اپنی دعا کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں صرف آمین لکھ کے تمام بھائی بہن جتنی بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آمین صرف لکھیں، اور نیت اپنی نیت کر لیں، جو آپ کا جو بھی ہے جو بھی دعا ہے اس کی نیت کر لیں اور آمین لکھ کے، تو نہ جانے کون سا پاک بندہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس کی دعا جس کی آمین سب تمام لوگوں کے لیے قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجات جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غیب کی خزانوں سے پورا فرمائے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ لائک کر لیں، اس کی 1000 لائک کی ٹارگٹ ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ آپ اس کو لائک کر لیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں اور چینل اچھا لگا ہو، کیونکہ ہم اس طرح کے وظائف سے متعلق بہت سے نئے وظائف آپ لوگوں کو ہم آپ کے لیے لاتے ہیں، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اپنی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔